مولاي صل وسلم دائما ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. گائز، فیوریٹ پرسنالٹی کے بارے میں جاننے کا شوق تو ہر کسی کو ہوتا ہے. اسی لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ اور میری عزیز شخصیت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ انہوں نے اپنی لائف میں کیا کیا. انہوں نے اپنی لائف میں دنیاوی زندگی چھوڑ کر ایک دم راہ ہدایت کا سفر طے کیسے کیا. مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی زندگی میں ایک دم اتنی بڑی تبدیلی کیسے لے کے آئے، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ تبدیلی اتنی بڑی کیسے لائی. انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ کافی لوگوں کو اپنی زندگی کی وجہ سے لوگ بدل گئے ان کو دیکھ کر. مولانا طارق جمیل صاحب 1 جولائی 1953 میں پیدا ہوئے. مولانا طارق جمیل صاحب تلمبے کے ایک شہر میں پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب بہت بڑے ذمہ دار تھے اور ان کی قوم راجپوت تھی. مولانا طارق جمیل صاحب کے والد صاحب کو شوق تھا ان کا بیٹا MBBS ڈاکٹر بنے. مولانا طارق جمیل صاحب نے ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کی، اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی. اس کے بعد ان کا ایڈمیشن کنگ ایڈورڈ کالج میں ہو گیا، پری میڈیکل کالج میں ہو گیا. اس کالج میں وہ گئے. وہ سنگنگ بھی کرتے تھے، انہیں سنگنگ کا بہت شوق تھا اور وہ سنگنگ چھوٹے چھوٹے اسٹوڈیو میں سنگنگ کرتے تھے. ان کا ایک دوست نے انہیں تبلیغی جماعت میں جانے کی دعوت دی. صرف 3 دن کی دعوت دی. وہیں سے ان کی لائف کا سفر بالکل چینج ہو گیا. انہوں نے 3 دن کی بجائے وہاں 4 مہینے لگائے. 4 مہینے انہوں نے اپنا سفر وہیں سے طے کیا اور اپنے مائنڈ کو چینج کر لیا کہ میں MBBS ڈاکٹر نہیں بنوں گا. مولانا طارق جمیل صاحب جب 4 مہینے لگا کے واپس آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں MBBS ڈاکٹر نہیں بنوں گا. حالانکہ ان کے والد صاحب کو بہت شوق تھا کہ میرا بیٹا MBBS ڈاکٹر بنے. مولانا طارق جمیل صاحب کے والد صاحب کو ابھی تو نہیں پتہ تھا، لیکن خیر آگے پتہ لگنا ہی تھا کہ ان کا بیٹا MBBS چھوڑ کر ایک مولوی بن رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب اپنی ہی زبانی سے کہتے ہیں کہ اس ٹائم ایک مولوی ایک نالی کے گندا کیڑا کہا جاتا تھا اور MBBS ڈاکٹر کا بہت بڑا عہدہ تھا. مولانا طارق جمیل صاحب کی کئی ویڈیوز میں انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ان کے والد صاحب اتنے بڑے ذمہ دار تھے اور ہم ایک لوکل ذمہ دار تھے اور یہ فل تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. مولانا طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں کہ میں 1972 میں ناشتہ کر رہا تھا. میرے والد صاحب آتے ہیں اور میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں تو مولوی بنے گا. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں جی میں نے مولوی بننا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے والد صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم مولوی بننا ہے تو اپنا بوری بستر چاہ تے گھروں چلا جا. مولانا طارق جمیل صاحب نوالہ اپنے منہ میں ہوتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا نوالا وہی سن کے نوالا چھوٹ جاتا ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب والد صاحب سے بحث کیے بغیر کچھ ہی وقت میں اپنے گھر سے بستر اٹھا کر لاہور رائمنڈ میں چلے جاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب خود بتاتے ہیں کہ رائمنڈ میں انہیں جاتے ہی شکر اللہ کا انہیں ایڈمیشن مل جاتا ہے. وہ اپنی لائف کے 8 سال اپنی وہاں دینی تعلیم مکمل کرتے ہیں. قرآن مجید ترجمہ حدیث مکمل کر واپسی آتے ہیں. جب وہ بہت قابل بن جاتے ہیں وہ 8 سال اپنے وہاں گزارتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی شادی کیسے ہوئی. مولانا طارق جمیل صاحب اپنی ہی ویڈیوز میں کافی باری بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا سب کچھ پیسہ ہونے کے باوجود بھی مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا. اپنے ہی خاندان میں کہتا تھا اسی ایک مولوی نے بیٹی دی ہے. مطلب اتنی اس ٹائم مولوی کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. مولوی کو کہتے تھے کہ یہ مانگ کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں ایسے ہی ایک بیان کر رہا تھا، وہاں بیان کے بعد بیان ختم ہوا، بیان کر کے فارغ ہوا. وہاں کچھ عورتیں آپس میں بیٹھی بات چیت کر رہی تھیں. وہاں میری بہن بھی بیٹھی تھی. ایک عورت نہیں کہتے ہو بلکہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ میری ساسو ماں وہاں بیٹھی تھی. ساسو ماں نے کہا مولوی صاحب کی شادی ہوئی ہے. تو میری بہن نے کہا نہیں ان کی شادی نہیں ہوئی. ان کی بہن نے کہا شادی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوئی شادی؟ انہوں نے کہا ایک مولوی ہے اسے کون بیٹی دے گا؟ وہ کہیں گے. ان کی ساسو ماں نے کہا کون کیوں، ہم دیں گے انہیں بیٹی. ان کا ایسے رشتہ ہوا
تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ایسے بات چیت ہوئی اور شادی ہو گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا انٹرنیشنل لیول پہ بہت ہی عظیم شخصیت ہیں۔ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں مجمع ایسے اکٹھا ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، اور وہ اپنا بیان صرف اور صرف محبت اخلاق کے بارے میں کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے ہمیں ڈراتے نہیں ہیں، وہ ہمیں صرف اخلاق محبت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کا رویہ، ان کی باتیں سننے سے تو ایسے لگتا ہے کہ بندہ ان کی باتیں سنتا رہے، اور ان کی دعا وہ کرتے ہیں وہ رلا دیتے ہیں، دعا خود بھی رو پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ ان کی لائف ایک دم ایسے چینج ہوئی۔ گائز، آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کے بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ گائز، وہ کھانا بہت کم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ جم وغیرہ، یوگا وغیرہ، وہ خود اپنی ویڈیوز میں بتاتے ہیں، میں یوگا بھی کرتا ہوں، میں جم بھی کرتا ہوں، میں وزن وغیرہ اٹھاتا ہوں۔ گائز، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، اور ہمارے سر پر ایسے مولانا صاحب، مولوی تو سوری میرے منہ سے نکل گیا، مولانا صاحب جو ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہے، ہماری زندگی میں ان کی لائف کے لیے بہت اثر کرتی ہے ہماری زندگی پہ، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا، نہ صرف کئی لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ اپنے ہی ایک واقعے میں سناتے ہیں کہ ایک دفعہ عامر خان سے ملاقات ہوئی، ایسے ہی ایک دفعہ ملاقات ہوئی، تھوڑی سی ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایسے ہی میں جا رہا تھا تو مجھے کسی فلم انڈسٹری نہیں کسی جگہ پہ ایسے عامر خان ملے، اور میں نے ان سے کہا مجھے 5 منٹ دو۔ عامر خان نے کہا نہیں، میں ابھی ٹائم نہیں دے سکتا، میں ذرا بزی ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا صرف 5 منٹ تو دو۔ خیر، عامر خان نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب انہیں لے کے بیٹھے ہیں، تو مولانا طارق جمیل صاحب بات کر رہے ہیں، عامر خان ایسے بیٹھا ہے ایسے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں گھنٹہ گزر گیا ہے اور وہ میری باتیں سن رہا ہے، اس کو 5 منٹ بھول گئے ہیں اور میری باتیں سن رہا ہے۔ مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں سے اتنا لطف اندوز کرتے ہیں، کیونکہ وہ فرقہ واریت نہیں کرتے۔ کافی لوگ مولوی ہیں وہ صرف فرقہ واریت کی باتیں، صرف ہمیں اللہ سے ڈراتے ہیں، صرف اور صرف مطلب ہم خود ڈرتے ہیں کہ ہمارا اسلام اتنا مشکل ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے اسلام میں بہت ہی اکثر ہم پریشان بیٹھے ہوتے ہیں تو 2 منٹ کا بیان کا مولانا طارق جمیل صاحب کا سن لیں تو کافی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر کے ملکوں میں، ساؤتھ افریقہ میں بہت زیادہ ان کو بیان کروائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا گائز، آج کی میری ویڈیو اس لیے آپ میری ویڈیوز کو، میری فرسٹ ویڈیوز تھی، میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ میں آپ کو آگے اور سلیبریٹی کے بارے میں اور جو فیمس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جو آپ کے فیورٹ ہوں ان کے بارے میں آپ مجھے کمنٹ کریں۔ گائز پلیز، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اوکے، تھینکس، اللہ حافظ۔